محمد بن عبد الملک ہمدانی کہتے کہ احمد ابن طولون ایک دن اپنی آرامگاہ میں کھانا تناول فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک سائل کو پرانے کپڑوں میں دیکھا، فوراً کچھ روٹیاں اٹھا کے ان پر بھنی ہوئی مرغی اور بھنا ہوا چوزا گوشت وغیرہ رکھ کے اور ایک فالودی کا ٹکڑا بھی رکھا اور غلام کو حکم دیا کہ اس کو دے دینا۔ غلام نے واپس آ کے عرض کیا کہ اس نے لینا پسند نہیں کہ یہ جو آپ دینے کا حکم دے رہے۔ ابن طولون نے حکم دیا کہ اس کو یہاں لے آؤ، تو اس کو لا کر پیش کیا کہ ابن طولون نے اسے گفتگو کی تو اس نے بہت اچھا جواب دیا اور امیر کا روب جو ہے نا اس پر کچھ بھی نہیں پڑا، اس کے روب کا اثر نہیں لیا۔ ابن طولون نے اس سے کہا کہ جو کچھ تحریرات تمہارے ساتھ ہے وہ سب پیش کرو اور سچ بتاؤ تم کو کس نے بھیجا ہے، کیونکہ مجھے یہ بالکل یقین ہو چکا ہے کہ تم جاسوس ہو۔ اور کوڑے مارنے والے کو بھی طلب کیا۔ اب اس نے مخبر ہونے کا اقرار کر لیا۔ بعض حاضرین نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ احمد نے کہا کہ جادو نہیں، یہ صحیح قیاس ہے۔ میں نے اس کی بدحالی کو دیکھا تو اس کے پاس ایسا اچھا کھانا بھیجا جس کو پیٹ بھرا ہوا شخص بھی خوشی خوشی کے ساتھ کھائے گا، کیونکہ اس پر پکی ہوئی مرغی ہے، بھنی ہوئی مرغی، بھنا ہوا گوشت، کباب اور اس کے علاوہ بہت بہتر کھانا میں نے بھیج دیا۔ تو جب اس نے نہیں کھایا اور یہ خوش نہیں ہوا اور نہ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر ساتھ ساتھ میں نے بلایا بھی تو بڑی قوت سے ملا، تو اس کی بدحالی اور قوت قلبی کو دیکھا تو میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ جاسوس ہے۔ اور جاسوس تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ کیا کرتے ہیں، بناوٹی وقار سے کام لیتے ہیں اور احساسات وغیرہ پر، فیلنگز پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اس طرح احمد بن طولون کے متعلق یہ بھی آیا ہے کہ اس نے ایک دن ایک مزدور کو دیکھا جو صندوق سر پہ اٹھائے جا رہا تھا، مگر اس کے نیچے اس میں بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ابن طولون نے کہا کہ اگر یہ بے چینی بوجھ کے بھاری ہونے کی وجہ سے ہوتی نا تو اس کی گردن پھول جاتی، اور دیکھ رہا ہوں کہ گردن اس کی اصل حالت پر ہے، تو اس اضطراب کی وجہ صرف اس کا خوف ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اس نے اٹھایا ہے نا شاید اس میں کوئی خطرناک چیز ہو یا کوئی ایسی چیز جو چھپانا چاہ رہا ہو۔ تو یہ سوچ کے اس نے صندوق کھولنے کا حکم دیا تو دیکھا اس میں ایک لڑکی کی لاش ملی جس کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ امیر نے مزدور کو دھمکایا تو تمام حال اس نے سچ سچ بیان کر دیا۔ اس نے بیان کیا کہ 4 آدمی فلاں مکان پر ہے، انہوں نے مجھے یہ دینار دی اور اس لاش کے اٹھانے کا حکم دیا، تو اس لیے میں نے ایسا کر دیا، میرا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو امیر صاحب نے کیا کر دیا، اس کو 200 ڈنڈے بھی مارے اور جو قاتل تھے نا ان کو قتل کر دیا گیا۔ ابن طولون کے متعلق یہ بھی آیا ہے کہ صبح اٹھتے تھے، ائمہ مساجد کی قرات سنتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک مصاحب کو بلا کر فرمایا کہ فلاں مسجد میں جاؤ، امام کو یہ دینار دے دینا۔ وہ مصاحب کہتا ہے کہ میں گیا، امام کے پاس بیٹھ کے سلسلے گفتگو میں جب میں اس سے بے تکلف ہو گیا تو اس نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا کہ اس کی بیوی کو پیدائش کے درد کی تکلیف پہ درد ذی کی اور اس کے پاس ضروری سامان کے لیے کچھ رقم نہیں ہے، تو اس لیے آج نماز میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ حالت کس نے بیان کی؟ امام نے۔ تو پھر میں نے کیا کر دیا، اس کو دینار دے کے ابن طولون کے پاس آیا اور حال بیان کیا کہ تو نے جو حکم دیا تھا نا سارا پورا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس امام نے سچ کہا، میں نے آج کھڑے ہو کے سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہے، تو اسی سے مجھے پتہ چل گیا نا کہ اس کا دل کسی اور چیز میں، پریشانی میں مشغول ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اندھا تھا، ایک اندھی کے ساتھ پکڑا گیا۔ محرر نے جب اس سے دریافت کیا کہ تو جو یہاں کہہ رہا ہے نا کہ ان دونوں کا یہ جرم ہے، تو ان دونوں کا قصہ کس طرح لکھنا چاہیے، تو داروغ جیل نے کہا کہ یہ الفاظ لکھ لو، ظلمات بعضها فوق بعض۔ کیا مطلب ہے کہ اندھیریاں ہے بعض بعض پر،
مطلب ہے کہ یہ بھی اندھ ہے اور یہ جو عورت ہے یہ بھی کیا ہے، اندھی ہے۔